الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو حنیفہ عن القاسم، آگے یہ جو باب ہے، یہ جو بندہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے اس کے بارے میں وعید ہے کہ حضرت ابو حنیفہ قاسم سے، وہ اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا او قال ما لم اقل، جو بندہ مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے یا میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ کی نسبت کرے، یا وہ کہے ما لم اقل، جو میں نے نہ کہا ہو، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اپنا وہ ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اپنا وہ ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس کی یہ جو وعید جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں۔ آگے حضرت ابو حنیفہ عطیہ سے، وہ ابو سعید سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس کو روایت ابو حنیفہ نے ابو روبہ شداد بن عبد الرحمن سے، وہ ابو سعید سے کرتے ہیں، یہ سند بیان کر دی۔ آگے حضرت حماد ابو حنیفہ سے، وہ عطیہ اوفی سے، وہ ابو سعید خدری سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی تو وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو حضرت عطیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک میں نے نہیں آپ کی طرف جھوٹ کی نسبت کی، اور میرے باپ نے بھی نہیں کی جھوٹ کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، یعنی کہ ابو سعید نے بھی نہیں کی اور میں نے بھی نہیں کی۔ ٹھیک ہے۔ آگے حضرت ابو حنیفہ سعید، وہ ابراہیم سے، وہ انس سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر جھوٹ کی طرف نسبت کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آگے بھی بالکل ویسی ہی حدیث ہے، لیکن روایت میں سند میں ہے کہ حضرت ابو حنیفہ نے یحییٰ بن سعید سے روایت کیا۔ اگلا جو کتاب ہے وہ کتاب الطہارات کے بارے میں ہے۔ کتاب الطہارات، یہ باب، یہ جو حدیث ہے یہ اس بارے میں ہے کہ پانی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کی ممانعت ہے، کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو حنیفہ زبیر سے، وہ جابر سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک شخص نہ پیشاب کرے فی الماء، پانی میں، فی الماء الدائم، ٹھہرے ہوئے پانی میں، ثم یتوضأ، پھر اس سے وضو کرے، یعنی کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، اس سے وضو کرے، پاک ہے تو۔ اگلی حدیث بھی ایسی ہی ہے کہ نہ پیشاب، رسول نے منع فرمایا ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے، پھر غسل کرے اس سے یا وضو کرے، یعنی کہ پہلے پیشاب کر لے پھر غسل اور وضو کرے تو پھر تو وہ پانی ناپاک ہو گیا، غسل اور وضو ہوگا ہی نہیں اس کا۔ ٹھیک ہے، ان کو آپ نے کر لینا ہے۔ آگے آپ نکالیں شرح قائد کا۔ لِأَنَّ عنوان مباحثه كان قولهم الكلام فی کذا و کذا، یہاں سے نا مصنفین وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں کہ علم کلام کی 8 وجہ تسمیہ، علم کلام کو علم کلام کہنے کی وجہ کیا ہے، علم کلام کو علم کلام کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تو شارح علیہ رحمہ 8 وجہ بیان کر رہے ہیں کہ 8 وجہ ہیں کہ اس وجہ سے، اس لیے اس کو علم الکلام کہا جاتا ہے۔ پہلی وجہ لِأَنَّ عنوان مباحثی کان قولهم الکلام فی کذا و کذا، کیونکہ ان کی مباحث کا عنوان ہوتا ہے ان کے کلام میں، ان کے قول میں، الکلام فی کذا و کذا، یعنی کہ جنہوں نے بھی کتاب لکھی ہے، یعنی کہ جو بھی متقدمین میں سے کتاب لکھتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، کوئی بھی بحث ہوتی تھی، کوئی بھی عنوان ہوتا تھا، کوئی بھی موضوع ہوتا تھا تو وہ الکلام سے ابتدا کرتے تھے، الکلام فی کذا و کذا۔ جس طرح کہ نبوت کا موضوع، نبوت کو ثابت کرنے کا موضوع عنوان ہو، نبوت کو ثابت کرنے کے لیے تو کہتے تھے الکلام فی اثبات النبوہ۔ اگر ہوتا تھا خلق قرآن کے مسئلہ کو ثابت کرنے میں تو کیا ہوتا تھا، الکلام فی مسئلۃ خلق القرآن۔ تو اس طرح وہ کیا کرتے تھے،
متقدمین کتاب میں فن کے مباحث کا جو عنوان ہوتا تھا وہ الکلام کے ساتھ ذکر کرتے تھے، اسی وجہ سے اس علم کو کلام کا نام دیا گیا۔ تو تسمیۃ العلم بلفظ عنوانی مباحث ہی کہ علم کا نام اس علم کے مباحث کے نام پر رکھ دیا، یعنی کہ یہ جو علم ہے اس کی جتنی بھی بحثیں ہیں ان کے شروع میں الکلام آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ الکلام آتا ہے۔ تو علم کا جو نام ہے وہ اس علم کے مباحث کے نام پر رکھ دیا بھائی، جس طرح مباحث ہوگی، بحثیں ہوں گی، جیسا ان کا نام ہے ان کے نام میں الکلام آتا ہے، تو اسی طرح اس علم کا نام بھی کلام رکھ دیا۔ پہلی وجہ یہ ہے۔ وَلِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْكَلَامِ كَانَتْ أَشْهَرُ، یہ یہاں سے دوسری وجہ بیان کر رہے ہیں، یہ دوسرا ٹکڑا ہو گیا، دوسری وجہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلا ٹکڑا لِأَنَّ عنوان مباحثی سے لے کر قضا تک، دوسرا ٹکڑا لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْكَلَامِ سے لے کر آگے جو لِأَنَّ یورث قدرتاً تک، تیسرا آگے لِأَنَّ تک، چوتھا آگے لِأَنَّ انما يتحقق بالمباحثۃ سے لے کر آگے لِأَنَّهُ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ صَارَ كَأَنَّهُ وَالْكَلَامُ سے پہلے تک، آگے لِأَنَّهُ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ صَارَ سے لے کر آگے لِأَنَّهُ لِإِبْتِنَائِهِ تک، ٹھیک ہے، لِأَنَّ ابتدائی تک، آگے اس کے بعد وَهَذَا هُوَ كَلَامُ الْقُدَمَاءِ تک، پھر هَذَا قُلَمَاءُ سے لے کر وَمُعَظَّمُ خِلَافِيَّتِهِ تک، پھر خلافیتی والمعظم خلافیتی سے لے کر آگے لِأَنَّهُ أَوَّلُ فِرْقَةً تک یہ ٹکڑے ہیں۔ دوسرا ٹکڑا جو ہے لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْكَلَامِ كَانَتْ أَشْهَرُ، یہاں سے دوسری وجہ بیان کر رہے ہیں کہ اس علم کو کلام کہنے کی کیا وجہ ہے۔ دوسری وجہ، پہلی وجہ ہو گئی، دوسرے ٹکڑے میں دوسری وجہ، کیونکہ کلام کا مسئلہ زیادہ مشہور ہے ان کی مباحث کے اندر۔ ان کی مباحث کے اندر کیا ہے؟ زیادہ مشہور ہے، اور ان میں بہت زیادہ نزاع اور جدال ہے، نزاع اور جدال بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ بعض نے نزاع اور جدال کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ بعض ظالموں نے متغلبتی بعض ظالموں نے بہت سارے اہل حق کو قتل کر دیا، ان کے قول بخلق القرآن کے نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن خلق قرآن نہیں ہے، خلق کلام نہیں ہے، اس قول کی وجہ سے بہت سے ظالموں نے کیا کر دیا؟ اہل حق کو قتل کر دیا، اہل حق کو قتل کر دیا۔ تو جب بہت ساروں کو قتل کر دیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن کیا ہے؟ خلق قرآن نہیں ہے، قرآن خلق قرآن نہیں ہے۔ اس علم میں مسئلہ کلام مشہور ترین مباحث میں ہے، یعنی کہ کلام کا مسئلہ یہ مشہور ترین ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے کل کا نام جو تھا، جز کا نام تھا، وہ کل کا نام رکھ دیا، جو کل کا نام تھا وہ جز کا نام رکھ دیا، یعنی کہ تسمیۃ الکلی باسم الجز نام رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ کل وہ خلق قرآن کا کلام تھا، یعنی کہ خلق قرآن کے بارے میں تھا، وہ کل تھا، تو کل وہ جز تھا، کیا تھا؟ خلق قرآن یہ ایک جز ہے، کلام کی بحثوں میں سے ایک جز خلق قرآن ہے، وہ زیادہ مشہور تھا، تو اس کے شروع میں الکلام آتا تھا، تو وہ جز کا نام تھا، تو جز کا نام ہی کل کے نام کو دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اعتراض ہوگا کہ سائل سوال کرتا ہے کہ آپ نے کہا اس علم کو علم توحید اور صفات اس لیے کہتے ہیں کہ توحید و صفات کا مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے، آپ نے پیچھے کہا تھا توحید و صفات کا بہت زیادہ اہم ہے، تو یہاں پر آپ علم کلام کو کہنے کی کیا وجہ ہے کہ یہ بڑا اہم ہے، یا تو وہ اہم ہے یا یہ اہم ہے؟ اب وہ اہم ہے مانتے ہیں ہم، پھر اس کو اہم کہنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شہرت کی دو قسمیں، جو مشہور ہوتی ہے نا چیز شہرت، اس کی دو چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے حقیقی اور ایک ہوتی ہے اضافی، حقیقی اور اضافی۔
توحید و صفات کے مسئلے کی شہرت وہ حقیقی طور پہ ہے، توحید صفات یہ حقیقی طور پہ، اور کلام کے مسئلے کی شہرت اضافی طور پر ہے، تو ہم نے وہ حقیقی کا یہ اضافی کا، اسی وجہ سے آپ کا اعتراض واجب نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ وَلِأَنَّ يُورِثُ قُدْرَةً عَلَى الْكَلَامِ فِي تَحْقِيقِ الشَّرْعِيَّاتِ، کیونکہ آگے تیسری وجہ بیان کر رہے ہیں، ٹوٹل 8 وجہ ہیں نا کلام کو، اس علم کو کلام کہنے کی، یہاں سے تیسری وجہ بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ مسئلہ، یہ جو مسئلہ ہے علم مسائل شرعیہ کو ثابت کرنے کے لیے، علم مسائل شرعیہ کو ثابت کرنے کے لیے، اور وَإِلْزَامِ الْخُصُومِ، اور مخالفین کو ساکت کرنے کے لیے، مخالفین کو ساکت و لاجواب کرنے کے لیے، ساکت و لاجواب کرنے کے لیے کلام پر قدرت پیدا ہوتی ہے، کلام پر کیا ہوتی ہے؟ قدرت پیدا ہوتی ہے، جس طرح کے منطق اور فلسفہ، دوبارہ لِأَنَّ، کیونکہ قدرت پیدا ہوتی ہے کلام پر مسائل شرعیہ کو ثابت کرنے کے لیے اور مخالف کو رد کرنے کے لیے، ان کا جواب دینے کے لیے، جس طرح کے منطق اور فلسفہ، جس طرح کے منطق اور فلسفہ۔ یہاں سے تیسری وجہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ فن جو ہے نا، یہ مسائل شرعیہ کے اس بات میں قدرت علی التکلم کا سبب ہے، قدرت علی التکلم کا سبب ہے، قدرت ہوتی ہے کلام کرنے پر، اس کا سبب ہے، اور اسی علم کی وجہ سے تکلم کا ایسا ملکہ حاصل ہے، اسی علم کی وجہ سے تکلم کو ایسا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مد مقابل کو جواب بندہ دیتا ہے، جیسا کہ فلسفی کو فلسفہ کے ساتھ، جو بندہ منطقی ہے اس کو منطق کے ساتھ، فلاسفہ کے لیے فلسفی مسائل کی اس بات میں منطق سبب ہے، منطق کیا ہے؟ سبب ہے۔ اسی مناسبت کی وجہ سے اس پورے فن کا نام کلام رکھا گیا، کہ جس طرح فلسفہ میں فلسفی مسائل کو ثابت کرنے میں منطقی سبب ہے، تو یہ جو فن کے اصول ہیں یہ قدرت علی التکلم پر حاصل ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ بھی کیا بن گیا؟ سبب، یہ بھی سبب بن گیا، تو سبب کو مسبب کا نام دیا گیا ہے، سبب کو کس کا نام دیا گیا؟ مسبب کے نام سے جانا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چوتھی وجہ، وَلِأَنَّهُ أَوَّلُ مَا يَجِبُ مِنَ الْعُلُومِ الَّتِي إِنَّمَا تُعَلَّمُ وَتُتَعَلَّمُ، کیونکہ علم اول واجبات ہے، علم اول واجبات میں سے ہے، ان علوم میں سے ہیں جو واجب ہے، جن کا سیکھنا اور سکھانا کلام کے ساتھ، کیونکہ یہ پہلا علم جو ہے نا یہ واجب ہے ان علوم میں سے جن کا سیکھنا اور سکھانا کیا ہے؟ واجب ہوتا ہے کلام کے ساتھ، پس نام رکھ دیا گیا اسی پر اس علم کا، لذا کا اسی لیے اس علم کا یہی نام رکھ دیا، یعنی کہ نا پہلی بات جو واجب ہوتی ہے ہم پر، وہ رب تعالیٰ کا ہمیں توحید سکھانا کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ ایک ہے، یہ واجب ہوتا ہے پہلے، تو جب یہ واجب ہوتا ہے تو یہ کلام کے ساتھ ہوتا ہے، بندہ بولتا ہے، سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، ایسے تو نہیں بندہ چپ رہے اور بندہ سیکھ جائے، بلکہ کلام کرے گا تو سیکھے گا، تو یہ کلام کے ساتھ ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کا نام کیا کر دیا؟ کلام رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ وَلِأَنَّهُ، کلام رکھ دیا، پھر خاص کیا اس کے ساتھ، تاکہ نہ بولا جائے اس کے غیر پر، اور ممتاز ہو جائے، اور کیا ہو جائے؟ ممتاز ہو جائے، اس کے غیر پر بولا بھی نہ جائے، اور اسی کے ساتھ کیا ہو جائے؟ خاص ہو جائے، اس کے نام کے اس کے علاوہ غیر پر اطلاق بھی نہ ہو، اسی وجہ سے اس کے ساتھ خاص کر دیا۔ وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ، یہ پانچواں ٹکڑا ہے، اور اس میں پانچویں وجہ بیان کر رہے ہیں کہ علم کلام کو کلام کہنے کی، تو صرف متحقق ہوتا ہے مباحث کے ساتھ، بحث و مباحث کے ساتھ، اور کلام کو وارد کرنا دونوں جانبوں سے،
کلام کو دونوں جانبوں سے وارد کرنا، اور اس کے علاوہ تو کبھی کبھی متحقق ہو جاتا ہے کتب کے مطالعے کے ساتھ اور غور و فکر کرنے کے ساتھ، یعنی کہ اگلی وجہ یہ بیان کر دی کہ جو یہ علم ہے نا کلام، یہ ایسے نہیں حاصل ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے، بحث و مباحثہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اور بحث و مباحثہ کرنے سے تب حاصل ہوتا ہے جب اگلا بندہ بھی دلیل دے، ساتھ والا بھی دلیل دے، دونوں جانبوں سے دلیلیں ہوں، دونوں جانب، ایک بندہ دلیل دے دوسرا دلیل دے، پہلا دوسرے کی رد کرے دوسرا پہلے کی رد کرے، آپس میں کیا ہو، ایک دوسرے سے مناظرہ ہو، ٹھیک ہے، اور دلائل کے ساتھ بات کو سمجھا جائے، دلائل کے بغیر سمجھ ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اور جو باقی علوم ہیں تمام کے تمام سارے کے سارے علوم ہیں، جس طرح کہ فقہ ہو گئی، دوسرے علوم ہیں، تو وہ تو کتابوں کے مطالعہ سے بھی بندہ سیکھ لیتا ہے، غور و فکر کرے اس سے بھی بندے کو آ جاتے ہیں، لیکن یہ علوم جب تک غور و فکر نہ کرے، ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ نہ کرے، دلیلیں نہ دے، تب تک یہ علم حاصل نہیں ہوتا۔ تو اسی وجہ سے کلام کرنے سے حاصل ہوتا ہے، ایک دوسرے سے کلام کریں گے، بحث و مباحثہ کریں گے تب حاصل ہوگا، تو جب کلام کریں گے تب حاصل ہوگا، تو اسی وجہ سے اس کا نام بھی کیا رکھ دیا، علم القرآن رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے کر لینا، آگے آپ نکالیں اصول شاشی کا۔ وَأَمَّا الْوَقْتُ فَنَوْعَانِ نَوْعٌ يَكُونُ الْوَقْتُ ظَرْفًا لِلْفِعْلِ۔ بہرحال موقت کی دو قسمیں، وقت کی کیا ہے، دو قسمیں ہیں، وقت کی دو قسمیں، نوع ایک قسم تو ہوتی ہے، ہوگا وقت ظرف فعل کے لیے، وقت کیا ہوگا، ظرف فعل کے لیے ہوگا، یہاں تک کہ کوئی شرط نہیں ہے فعل کے ساتھ کل وقت کو گھیرنے کی، فعل کے ساتھ کل وقت کو گھیرنے کی کوئی شرط نہیں، جس طرح کے نماز، اس طرح کے نماز، یعنی کہ نا اس فعل کے ساتھ یا تو نا کل وقت کو گھیرنے کی کوئی شرط نہیں ہوتی، جس طرح کہ نماز، بندہ نماز پڑھتا ہے، اب زور کا وقت تو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہم تھوڑے 5-10 منٹ میں نا زور کی پوری نماز پڑھ لیتے ہیں، اب شرط نہیں ہے کہ زور کا جب تک وقت شروع ہو تب سے لے کر آخر تک ہم نماز ہی پڑھتے رہیں، یہ شرط نہیں ہے، جس طرح کہ روزے کی شرط ہے نا، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ شرط ہے نا کہ پورے وقت کو اب گھیرے ہوئے ہے روزہ، لیکن نماز میں یہ شرط نہیں ہے، نماز بلکہ 10 منٹ میں بندہ پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، شرط نہیں ہے۔ وَمِنْ حُکْمِ هَذَا النَّوْعِ، اور اس نوع کے حکم سے 3 حکم ہے، اس نوع کے 3 حکم ہے۔ پہلا حکم تو یہ ہے ان وجوب الفعل فیہ لا ینافی وجوب فعل آخر فیہ من جنسہ، ٹھیک ہے، کہ ایک فعل کا کہ واجب ہے کہ فعل کا واجب ہونا فی وقت میں نہیں منافی دوسرے فعل کے وجوب اس وقت میں جو اسی جنس سے ہو، جو اسی جنس سے ہو۔ پہلا حکم کیا ہے کہ فعل کا وجوب اس وقت میں وہ منافی نہیں ہے دوسرے فعل کے وجوب سے جو اسی جنس سے، جس طرح کہ نماز کی جنس سے ہے، نماز کی جنس سے ہے نا بھئی، ایک نماز نفل ہے ایک فرض ہے، دونوں ایک طرح کی ہے نا، جنس سے ہے نا۔ اب بندہ اگر زور کی نماز پڑھے، اب زور کے بعد نفل پڑھ سکتا ہے، منافی تو نہیں ہے، منع تو نہیں کر رہی زور کی نماز، یہ کہے کہ بھائی نفل نہ پڑھ، منع نہیں کر رہی، منافی نہیں، جس طرح کہ روزہ بندہ یا تو پورے وقت میں یا تو فرض کر رکھ سکتا ہے یا واجب رکھ سکتا ہے، وہاں پر ایک ہی رکھ سکتا ہے، یہاں پر نہیں ہے، منافی نہیں ہے، اس کی جنس سے ہے۔ اب روزہ روزے کی جنس سے ہے لیکن منافی ہے، لیکن یہاں پر ظہر کی نماز فرض ہے، نفل کی جنس سے ہے لیکن واجب نہیں ہے، منافی نہیں ہے، منع نہیں کرتی اس کو کہ بھائی میں پڑھوں گی، مجھے بس پڑھا جائے، اس کو نہ پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ اگر منت مانے یہ کہ وہ نماز پڑھے گا اتنی رکعتیں ظہر کے وقت میں، تو اس کو لازم ہو جائیں گی، تو اس کو وہ رکعتیں کیا ہوں گی، لازم ہوں گی، ٹھیک ہے، کہ کیونکہ ظہر پہلے واجب ہے۔ اگر کسی شخص نے نا منت مان لی کہ میں ظہر کے وقت 4 رکعتیں نفل پڑھوں گا، لہٰذا یہ نفل اس پر واجب ہو جائے گی، نفل اس پر واجب ہو جائے گی، کیونکہ ظہر پہلے واجب ہے، ظہر
پہلے واجب ہے نا، فرض نماز واجب ہے، اور ایسا واجب ہے، اور ظہر کی نماز وہ ایسی واجب ہے کہ اس سے دوسرے فعل ثابت ہو سکتا ہے، اس سے دوسرا فعل بھی ثابت ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ عصر کی نماز بھی پڑھ ساتھ ساتھ نفل بھی پڑھ سکتی ہیں، کہ ظہر کی نماز نفلوں کے لیے منافی بھی نہیں ہے، کہ نفل کو روکتی نہیں، وہ واجب ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح کہ کوئی بندہ کہ روزہ رمضان المبارک میں ہو اور یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، اب میں آج ہی نفلی روزہ بھی رکھوں گا، رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وہ روزے سے ہے۔ اگر اسی طرح ظہر کی نماز اس کی رہتی ہے اور وہ کیا کرتا ہے، منت مانگ لیتا ہے کہ میں 4 نفل پڑھوں گا، اب وہ ایک جنس سے لیکن منافی نہیں ہے، اس پر واجب ہوگا اس کو بھی ادا کرنا، یہ پہلا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آ گیا اور اس کا حکم ومن حکم، اور اس کا حکم کہ واجب ہے نماز پڑھنا اسی وقت میں واجب ہے، نہیں ہے منافی دوسری نماز کی صحت کے لیے اس وقت میں، یعنی کہ دوسری نماز کے صحیح ہونے کے لیے اس میں منافی نہیں ہے، منع نہیں کرتی، یہ نہیں کہہ سکتی کہ ظہر کی نماز یا پڑھے گا یا نفل پڑھے گا، اس طرح کے روزے میں یا فرض روزہ رکھے گا یا واجب روزہ رکھے گا، یہاں پر ظہر کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور نفل بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی کہ ظہر کی نماز نفلوں کو منع نہیں کر رہی، جس طرح کہ ادھر فرض روزہ وہ نفلی روزے کو منع کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ مشغول ہو جائے ظہر کے تمام وقت میں غیر ظہر میں یعنی کہ نفل پڑھتا رہے تمام وقت میں، یجوز تو جائز ہے اس کے لیے، یہ بھی جائز ہے، ہو جائیں گے اس کے نفل، یہ نہیں ہے کہ نفل کہیں کہ بھائی ظہر کہہ کہ پہلے مجھے ادا کرو بعد میں نفل ادا کرنا، جب تک مجھے نہیں ادا کرو گے تب تک تمہارا نفل نہیں ہوگے، نہیں ہو جائیں گے۔ ومن حکم، اور اس کا حکم کہ وہ نہ ادا کرے، اور اس کا حکم ہے کہ اس نے نہیں ادا کیا ممور بھی کو، اس نے ممور بھی کو ادا نہیں کیا مگر نیت معینہ کے ساتھ، کیونکہ اس کے غیر کی اس کا غیر جب ہے مشروع وقت میں جو کہ متعین نہیں ہے اور وہ بالفعل ہے، وہ کیا ہے، بالفعل ہے۔ اب یہاں سے یہ ہے کہ ممور بھی کو ادا کرتے وقت نیت معینہ کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ جو بھی چیز ادا کر رہا ہے اس کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس وقت اس کا غیر بھی مشروع ہے، اس وقت اس کا غیر بھی کیا ہے، مشروع ہے، غیر بھی پڑھا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ غیر سے مراد یہ ہے وہ نفل ادا کرتا ہے، ظہر کی نماز ادا کرتا ہے تو وہ بھی نیت معینہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ ظہر کی نماز کے علاوہ دوسری نمازیں پڑھنا بھی ضروری ہے، جس طرح کہ دوسری نمازیں پڑھنا بھی جائز ہے، پڑھ سکتا ہے، قضا منت والی نماز یہ بھی اس وقت میں جائز ہوگی، لہٰذا وہ جب بھی کوئی بھی نماز پڑھے گا، ظہر ہوگی یا قضا ہوگی تو وہ نیت ضرور کرے گا۔ ان داخل وقت سے، یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے، سائل سوال کرتا ہے کہ اگر وقت تنگ ہو تو نیت معینہ ضروری نہیں، یعنی کہ ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے 4 بجنے میں، اب صرف 5 منٹ بچ گئے ہیں، 4 بجنے سے 5 منٹ بچ گئے ہیں، وقت تنگ ہے، ٹھیک ہے، ظہر کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، صرف 5 منٹ ہے، تو وہ صرف ظہر ہی ادا کرے گا نا، صرف ظہر ادا کرے گا، اور کیوں ادا کرے گا، فرض رہتی ہے تو ظہر ادا کرے گا، لہٰذا نیت کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگرچہ وقت تنگ ہو تب بھی نیت کی ضرورت ہے، کیونکہ نیت کا اعتبار مزاحم کی اعتبار کے ساتھ ہوتا ہے، نیت کا اعتبار مزاحم یعنی کہ رش کے اعتبار کے ساتھ ہوتا ہے، اور تحقیق واقع ہے مزاحمت وقت کے تنگ ہونے کے وقت بھی، یعنی کہ مزاحمت رش اور نمازیں بھی پڑھنے کا اختیار ہے، وہ 5 منٹ میں بندہ ظہر بھی پڑھ سکتا ہے، قضا بھی پڑھ سکتا ہے، نفل بھی پڑھ سکتا ہے، وہ پڑھنے کا اختیار ہے، پڑھ سکتا ہے، جب پڑھ سکتا ہے تو وہ اگر نیت نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے اور کوئی ہو، لہٰذا نیت ضروری ہے۔ نیت کا جو اعتبار ہے مزاحم کے اعتبار کی وجہ سے ہے کہ باقی نمازیں کیا ہیں وہ بھی پڑھ سکتا ہے، جب وہ پڑھ سکتا ہے تو اس میں وقت کے تنگ کے وقت بھی مزاحمت باقی ہے، تو لہٰذا نیت ضروری ہے، وہ نیت کرے گا، اگر نیت نہیں کرے گا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ آگے
نکالیں تلخیص المفتاح کا۔ آگے تنبیہ ہے اس بات میں کہ خبر صدق اور کذب کسے کہتے ہیں، صدق اور کذب کہتے ہیں، خبر صادق اور خبر کاذب کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں خبر کا صدق اس کا مطابق ہونا واقع کے لیے، مطابق ہونا واقع کے۔ خبر صادق کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقع کے مطابق ہو، یہ جمہور کا مذہب ہے، واقع کے مطابق ہو، اور اس کا کذب اس کا عدم واقع کے مطابق نہ ہو۔ کذب کہتے ہیں کہ واقع کے مطابق نہ ہو۔ وکیلا سے بعض کا مذہب بیان کر رہے ہیں، کیلا سے زحف مذہب کی طرف اشارہ ہوتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا زحف مذہب کی طرف اشارہ ہوتا ہے کیلا سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ خبر صادق سے مراد اس کا مطابق ہونا، واقع کے مطابق ہونا، مخبر کے اعتقاد کے لیے اگرچہ غلطی پر بھی ہو، یعنی کہ دو باتیں، ایک واقع کے مطابق بھی ہو اور مخبر کا اعتقاد بھی ہو، مخبر یقین بھی رکھتا ہو، چاہے مخبر غلطی پر بھی ہو تب بھی وہ خبر صادق ہوگی، اور اگر واقع کے مطابق تو ہو لیکن مخبر کے اعتقاد کے مطابق نہ ہو تو پھر وہ خبر کاذب ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ نظام معتزلہ کا قول ہے، نظام معتزلہ کا قول ہے بھی دلیل، اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ ان المنافقون لکاذبون، کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ ان المنافقون لکاذبون ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ان المنافقون لکاذبون، وہ دلیل پیش کرتا ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ جب منافقین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے رسول بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ واقع کے تو مطابق ہے لیکن اعتقاد، مخبر کے اعتقاد کے مطابق نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں نا کہ یہ جھوٹے ہیں، منافق ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اب اعتقاد کے مطابق نہیں ہے تو لہٰذا یہ کیا ہوئی؟ خبر ان کا یہ کہنا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ تو جب اعتقاد کے مطابق نہیں ہے تو لہٰذا یہ بھی کیا ہو گئی؟ جھوٹی ہوگی۔ آگے رد کرتے ہیں، ان کا رد کیا گیا ہے ان کا تین طریقوں سے ان کا رد کرتے ہیں اب علامہ بِأَنَّ الْمَانَى لَكَاذِبُونَ فِي الشَّهَادَةِ، کہ اس طور پر کہ لَكَاذِبُونَ کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہادت میں جھوٹے ہیں، ان کا یہ کہنا جھوٹ ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یہ جھوٹ ہے، نہ کہ یہ کہ وہ اعتقاد کے مخالف ہے، وہ نہیں، بلکہ یہ جھوٹ ہے کہ شہادت کے اندر وہ جھوٹے ہیں، یا تو یہ یا او فی تسمیتہا، یا پھر شہادت کے نام رکھنے میں جھوٹ ہیں، کہ وہ نام رکھتے کہ ہم شاہد ہیں، ہم شاہد ہیں، نام رکھنے میں کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ او فی المشہور بہ فی زعمہ، یا تو اپنے خیال کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق، خیال کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق جس امر کی گواہی دیتے ہیں اس میں جھوٹے ہیں وہ اپنے گمان کے مطابق، کہ جس بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس میں وہ کیا ہے؟ جھوٹے ہیں۔ آگے حاجز کہتے ہیں، حاجز نے آگے خبر کی تعریف کی ہے کہ خبر صدق کسے کہتے ہیں، خبر کاذب کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطابق ہونا اعتقاد کے ساتھ، ٹھیک ہے، کیا ہو؟ اعتقاد کے ساتھ، کہ واقعے کی بھی مطابقت ہو اور اعتقاد بھی کے بھی مطابق ہو، ٹھیک ہے۔ حاجز کیا کہتے ہیں کہ واقعے کے بھی مطابق ہو
اور اعتقاد کے بھی مطابق ہو، ٹھیک ہے، واقعے کے بھی مطابق ہو، اعتقاد کے بھی مطابق ہو۔ اگر واقعے کے مطابق ہو، اعتقاد کے مطابق نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ خبر کاذب ہے، اور ان دونوں کے علاوہ نہ صدق ہے نہ کذب ہے۔ یعنی کہ اگر واقعے کے مطابق ہو، اعتقاد کے مطابق بھی ہو تو وہ صادق ہے، اور واقعے کے مطابق اور اعتقاد کے مطابق نہ ہو تو پھر وہ کذب ہے۔ اگر واقعے کے مطابق ہے، اعتقاد کے مطابق نہیں، تو پھر وہ نہ کذب ہے نہ صدق ہے، ٹھیک ہے۔ نہ صدق ہے نہ کذب ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں آیا ہے افطرا علی اللہ کاذبا ام بہ جنہ، ام بہ جنہ۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی شک کہ مراد یعنی کہ کفار کے نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اللہ پر یا تو جھوٹ باندھا یا ان کو جنون لاحق ہے، یا تو ان کو جنون لاحق ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ثانی حالت سے مراد جھوٹ نہیں ہے۔ جب جنون ہوگا تو پھر وہ جھوٹ تو نہ ہوگا نا، جنون ہے تو جھوٹ نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ثانی حالت میں کیا ہو؟ جنون ہو، یعنی کہ جنون کی حالت میں خبر دینا جھوٹ نہیں، بلکہ جھوٹ کے مد مقابل ہے، جھوٹ کے کیا ہے؟ مد مقابل ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ یعنی کہ جب جنون ہے، ثانی حالت میں جھوٹ نہیں، اور جو جھوٹ ہوتا ہے وہ جنون کے مد مقابل ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ضدیں ہیں جھوٹ اور جنون ہونا۔ جب ضدیں ہیں تو وہ صادق ہی نہیں ہے، وہ ان کا قول کہنا تو سچا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا اعتقاد نہیں ہے، کیونکہ ان کا اعتقاد نہیں ہے۔ یعنی کہ مراد یہ ہے کہ ان کا جو دوسرا قول ہے نا، مراد ہے جنون کی حالت میں خبر دینا، یہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ جھوٹ کے مد مقابل ہے، اور جنون کی حالت میں خبر دینا صدق بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے وہ دشمن تھے، جو کفار تھے وہ دشمن تھے، اس لیے وہ اس وقت آپ کے سچے ہونے کا اعتقاد بھی نہیں رکھتے تھے، لِأَنَّ لَمْ يَعْتَقِدُوا، کہ وہ آپ کے سچے ہونے کا اعتقاد بھی نہیں رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ واقعے کے تو مطابق تھی، لیکن وہ ساتھ میں اعتقاد نہیں پایا جاتا تھا۔ جب ساتھ میں اعتقاد نہ پایا گیا تو یہ کیا ہو گئی؟ خبر جھوٹی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ وَرُدَّ بِأَنَّ الْمَعْنَى سے علامہ اس کا رد کرتے ہیں کہ آپ کا یہ قول بھی کہنا کہ یہ قسیم نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حاجب کی دلیل کا رد اس طرح کرتے ہیں کہ ام بھی جنہ کا جو معنی ہے نا، ام بھی جنہ کا معنی وہ ام لم یقتدر ہے، ام لم جنہ کے معنی ام لم یفتر کے معنی ہے، ام لم جنہ کا معنی جو ہے نا ام لم یفتر کہ وہ، اور پس جنہ کے ساتھ بالجنہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے کہ مجنون کے لیے افطار نہیں ہوتا، افطرا نہیں ہوتا، جو جنون ہوتا ہے اس کے لیے افطرا نہیں ہوتا۔ جنون اور افطرا یہ آپس میں ایک دوسرے کی ضدیں ہیں۔ یعنی کہ خلاصہ کلام یہ علامہ رد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کہا کہ ام بھی جنہ، تو ام جی جنہ کا مطلب جو ہے نا وہ ام لم یفتر ہے، ام لم یفتر ہے، اور جنہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے جنہ سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مجنون جو جنون کی حالت ہوتی ہے اس میں افطرا نہیں ہوتا، اس میں جھوٹ نہیں ہوتا، اس میں کیا ہے؟ جھوٹ نہیں ہوتا، جنہ کی حالت میں کیا ہے؟ جھوٹ نہیں ہوتا، اس لیے بلکہ وہ کیا ہے؟ افطرا کے قسیم ہے۔ جنہ جنون اور افطرا یہ آپس میں ایک دوسرے کی کیا ہے؟ کذیب ہے، قسیم ہے، کہ مطلق جھوٹ کے لیے
کذب استعمال ہوتا ہے، مطلق جھوٹ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کذب استعمال ہوتا ہے۔ اور جو افطرا ہے نا، افطرا، یہ جان بوجھ کر جھوٹ کے لیے افطرا استعمال ہوتا ہے۔ اب انہوں نے جنہ کا مطلب کہ افطرا ہے، اور افطرا کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر جو جھوٹ بولا جائے، ٹھیک ہے، سے تعبیر کیا، لہذا خبر صدق و کذب میں منحصر ہوگی، خبر و صدق و کذب میں منحصر ہوگی، اور ان کے درمیان کوئی واسطہ بھی ثابت نہ ہوگا، اس لیے کہ حاجز کا اس کو کذب کا مقابل اور قسیم قرار دے کر ایک تیسری قسم نکالنا یہ کیا ہے؟ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ تو خبر صدق ہوتی ہے یا کذب ہوتی ہے۔ یہ کہنا ان کا یہ بھائی یہاں پر ایک تیسری وجہ ہے جنون کی اور علیحدہ علیحدہ آپ نے ذکر کی ہے، ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو جنہ ہے نا وہ افطرا کہتے ہیں، اور کذب کہتے ہیں وہ جھوٹ بولنا مطلقاً، اور جو افطرا ہے وہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر جھوٹ بولنا۔ اب جان بوجھ کر جھوٹ بولنا تو یہ اس کے مد مقابل ہے، جب صدق اور کذب میں ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری قسم آپ کا نکالنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نکالیں کنز الدقائق کا، آگے فصل فی اضافت الطلاق الی الزمان، کہ طلاق کی اضافت کرنا زمانے کی طرف، طلاق دینا زمانے کی طرف اضافت کر کے، اس بارے میں یہ فصل ہے۔ جس طرح کہ مرد کہے اپنی بیوی کو انت طالق غدن او فی غد تطلق عند الصبح ونیت العصر تصیح فی الثانی، کہ مرد کہے کہ تجھے طلاق ہے کل، تجھے طلاق ہے کل، یا کل میں، تو طلاق ہو جائے گی صبح کے وقت، طلاق کیا ہو جائے گی؟ یعنی کہ مرد بیوی کو کہے کہ تجھے کل طلاق ہے، تو جب صبح ہوگی نا، فجر کی پہلی کرن ہوگی، طلاق واقع ہو جائے گی، یا صبح میں کہے تو تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور عصر کی نیت کرتا ہے تو صحیح ثانی میں، یعنی کہ جب یہ کہے کہ کل میں طلاق ہے اور نیت کر رہتا ہے عصر کی، تو یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ میں کا لفظ یہ پورے وقت کو گھیرے ہوئے۔ جب اس نے کہا نا کہ تجھے کل طلاق ہے، اب صبح شادی کوئی نہ، وہ کل سٹارٹ ہو گیا، جب کہا کل میں طلاق ہے، اب اس نے نیت کر لی کہ کل میں عصر کے وقت طلاق ہے، تو عصر کے وقت طلاق اس کو ہو جائے گی۔ اور اگر کہے آج کل میں طلاق ہے، یا کل آج میں طلاق ہے، یوں آج کل میں یا کل آج میں، تو اعتبار کیا جائے گا پہلے کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی کہ پہلی بات اگر یوم کہے تو آج کل کہے تو آج طلاق ہوگی، اگر کل آج کہے تو کل طلاق ہوگی، پہلے لفظ کا اعتبار کیا جائے گا، دوسرے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اضافت کا اعتبار یہاں پر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کہے تجھے طلاق ہے قبل اس کے کہ میں تجھ سے شادی کروں، یا امسی گزشتہ کل تجھے طلاق ہے، اس حال میں کہ اس نے آج نکاح کیا، یعنی کہ تو لغو چلا جائے گا اس کا یہ عمل، یعنی کہ بندے نے ابھی نکاح نہیں کیا اور عورت کو کہہ دیتا ہے تو طلاق والی تھی میری شادی کرنے سے پہلے، میں نے تجھے شادی کی اس سے پہلے تو طلاق والے تھی، یا گزشتہ کل تو طلاق والی تھی جب میں نے شادی نہیں کی، اور نکاح اس نے آج کر لیا، تو اس کا لغو چلا جائے گا عمل، کیونکہ نا جب وہ شادی شدہ ہی نہیں تھی تو طلاق والی تھی، اس کو طلاق ہوگی نہیں، کل طلاق جب وہ شادی شدہ ہی نہیں تھی تو اس کو طلاق ہوگی نہیں، طلاق کا کوئی اہل ہی نہیں اسے دینے کا، لہٰذا اس کا یہ کلام یہ فضول چلا جائے گا۔ اور اگر نکاح کرے گزشتہ کل سے پہلے تو واقع ہو جائے گی اب، یعنی کہ اس نے نا 1 سال پہلے شادی کی، 1 سال کے بعد کہہ دیتا ہے تجھے کل طلاق ہے، تو طلاق اسی ٹائم واقع ہو جائے گی۔ اور کہے کہ تجھے طلاق ہے جب تک میں تجھے نہ طلاق دوں، اور جب تک نہ تجھے طلاق دوں، یا جب تک میں تجھے طلاق نہ دوں اور خاموش ہو جائے تو طلاق ہو جائے گی، ٹھیک ہے، خاموش ہو جائے تو ہو جائے گی، یعنی کہ اگر یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کے ساتھ واقع ہو جائے گی، یعنی کہ یہ جو متا ہے نا، متا یہ ظرف ہے، اور ظرف کے ساتھ جب ما آ جائے، ما مصدر ہے، تو مصدر کی صورت میں یہ کہے کہ تو طلاق والی ہے جب تک میں تجھے طلاق دوں، ما لم جب تک میں تجھے طلاق دوں، تو تب کیا ہوگی؟
واقع ہو جائے گی، اور خاموش ہو جائے تو طلاق واقع ہو جائے میں کہ اگر میں تجھ کو طلاق نہ دوں تو طلاق واقع نہیں ہوگی، یا جب میں تجھ کو طلاق دوں یا جب تک میں تجھ کو طلاق نہ دوں تو طلاق واقع نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی، یہاں تک کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے تو طلاق واقع ہو جائے گی، جب تک کہ ان میں سے کوئی ایک جس وقت میں تجھ کو طلاق نہ دوں تو طلاق ہو جائے تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی، اس کلمے سے طلاق واقع ہو جائے گی، یعنی کہ یہ کہ انتی طالق معلم اطلق کی، کہ تو طلاق والی ہے جب تک میں تجھے طلاق نہ دوں تو طلاق واقع ہو جائے گی اس سے، یا یہ کہ انتی کذا یوم اتزوج کی، کہ جس روز تو ایسی ہے جس روز میں نے تجھے سے نکاح کیا، جس روز میں نے تجھ سے شادی کی، یعنی کہ تو طلاق والی ہے جس روز میں نے تجھ سے شادی کی، بس اس نے نکاح کیا اسی رات تو حانث ہو جائے گی، یعنی کہ طلاق واقع ہو جائے گی، بخلاف امر بالید کے، بخلاف امر بالید کے کہ میں تجھ سے طالق ہوں، میں تجھ سے طالق ہوں، تو یہ کلام لغو چلا جائے گا، اور اگر نیت کر لے اس کے ساتھ، اگرچہ نیت کر لے اور بیان کرنے بائنہ میں کہ میں تجھ سے بائن ہوں، میں تجھ سے حرام ہوں، تو طلاق والی ہے، ایک تجھے طلاق ایک یا نہیں ہے، یا میرے مرنے کے ساتھ یا تیرے مرنے کے ساتھ، تو یہ بھی کلام کیا ہوگا، لغو چلا جائے گا، یعنی کہ اگر یہ کہتا ہے کہ امر بالید یعنی کہ تجھے طلاق کا اختیار ہے، یعنی کہ ایک شخص نے بیوی سے کہا کہ جس دن میں تجھ سے نکاح کروں تجھے طلاق، پھر اس نے رات نکاح کر لیا تو طلاق ہو جائے گی، حانث ہو جائے گا، یعنی کہ طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ اس کلام میں یوم سے مراد مطلق وقت ہے، یوم سے انتی کذا یوم، اس دن، یوم سے مراد مطلق وقت ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ اور یوم جس دن کے زید آیا اور زید رات میں آیا تو طلاق کا اختیار نہیں ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یوم کسی فعل ممتد کے ساتھ مقرون ہو، ملا ہوا ہو، تو اس سے دن اور رات دونوں مراد ہوتے ہیں، جیسے امر بالید میں، اور جب کسی فعل غیر ممتد کے ساتھ ملا ہو تو وہاں پر مطلق وقت رات دن دونوں مراد ہوتے ہیں، اسی لیے یہ واقع ہو جائے گی، اگر یہ انا من کی تعلقن تو یہ لغو چلا جائے گا کہ تو نے کہ میں نے تجھ سے طلاق لی، تو یہ کلام بھی لغو چلا جائے گا، اگر یہ کہے کہ میں تجھ سے بائن ہوں، کیونکہ مرد نہیں ہوتا عورت ہوتی ہے، کہ میں تجھ سے حرام ہوں، تو یہ بھی اس کا کلام لغو چلا جائے گا، اور اس طرح یہ کہے کہ تجھے ایک طلاق ہے یا نہیں تو یہ کلام بھی لغو ہوگا، کیونکہ طلاق کو عدد کے ساتھ ملا کر ذکر کیا جائے تو وقوع طلاق عدت کے ساتھ ہوگا، نہ کہ صیغہ صفت کے ساتھ، یہی وجہ ہے صیغہ صفت کے ساتھ نہیں ہوگا، عدت کے ساتھ ہوگا، عدد کے ساتھ ہوگا، اور یہ عدد نہیں ہے بلکہ واحد، یہ کیا ہے، صیغہ صفت ہے، اور اگر مرد نے کہا عورت کو کہ میرے مرنے کے ساتھ یا تیرے مرنے کے ساتھ طلاق ہے تو یہ بھی اس کا کلام لغو چلا جائے گا، کیونکہ طلاق کے منافی نہیں ہے یہ لفظ، جب مر گیا کوئی ایک تو اب طلاق دینے کی اہلیت ہی باقی نہیں بچ گئی، کوئی منافی نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے۔